پورا رمضان کا مہینہ آپ نے عبادت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے تراویحیں پڑھی ہیں اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے 4 5 ختم کر دیا اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے ذکر اذکار کیا اللہ قبول فرمائے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ایک دو باتیں ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں آپ کا دھیان اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی اگر اللہ سے وہ مانگتے رہے، ساری رات سجدے کے اندر پڑے رہیں، آنکھوں میں سے آنسو بہاتے رہیں، اگر وہ اتنا آنسو بھی بہائیں کہ ان کے چہرے کے اوپر نشان پڑ جائیں، اگر کچھ گناہ ایسے ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں ان کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں ان کا کوئی ذکر قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں ان کی کوئی تلاوت قبول نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں ان کی تراویح قبول نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں ان کے فرض نماز بھی قبول نہیں ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلا وہ آدمی جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے، جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے بھائی ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ اللہ اکبر شراب پیتا ہو، جو شراب کا عادی ہو، جب تک وہ شراب سے توبہ نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ بندہ جو زانی ہوگا، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کی بھی رات ہو، جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کا عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ پوری توجہ سے فرمایا وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جس نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہو، جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہو، میرے بھائی اگر تو علامہ ہے تو پھر بھی سن لے، تو پیر صاحب ہے پھر بھی سن لے، مولوی صاحب ہے تو پھر بھی سن لے، قاری صاحب ہے تو پھر بھی سن لے، حافظ صاحب ہے تو پھر بھی سن لے، تو تبلیغی صاحب ہے پھر بھی سن لے، ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے پھر بھی سن لے، ہر سال چلہ لگاتا ہے پھر بھی سن لے، اگر تیری کوئی نماز ہے بغیر تکبیر اولیٰ کی نہیں ہوتی تو پھر بھی سن لے، اگر تو ساری رات تہجد کے اندر کھڑا رہتا ہے پھر بھی سن لے، رمضان کے اندر اگر تو نے 10 قرآن کے ختم بھی کر لیے تو سن لے، تیری ساری عبادتیں تیری ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر تیرا ابا تو اس سے ناراض ہے تو اللہ کی قسم اللہ کے ہاں تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر تیری اماں تو اس سے ناراض ہے اللہ کی قسم اللہ کے ہاں تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی اگر تو عبادت کے اوپر توجہ ہے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، لیکن اللہ اس وقت راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا، اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ماں راضی ہوگی۔ ارے تبلیغی یا عالم یا مولوی ہونے کی تو دور کی بات ہے، اور رب اکبر کی قسم دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، صحابی رسول ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بدری صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابہ کی تو بخشش ہو چکی ہے، کیا بات ہے آخری وقت ہے زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو اس کے بعد بوڑھے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بوڑھی والدہ زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں یہ بتا اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ میری بات پوری توجہ سے سننا، یہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الصدیقون۔ قرآن نے بھی ان کو تمغے دے دیے، لیکن اگر اماں ناراض ہے تو سن لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اماں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ پر ناراض ہوں۔ اپنے بیٹے علقمہ پر میرے آقا نے پوچھا کیوں ناراض ہے؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا تہجد گزار ہے، میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میرے بیٹے کی راتیں مصلی کے اوپر گزرتی ہیں، میرے بیٹے کا دن کو اکثر روزہ ہوتا ہے۔ اماں پھر اپنے بیٹے سے ناراض کیوں ہے؟ یا رسول اللہ جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے
مجھ سے جھڑک کے بات کرتا ہے، جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے سختی سے بات کرتا ہے، جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، یہ میرا دل دکھاتا ہے، یہ اپنی گھر والی کی بات کو میری بات کے اوپر ترجیح دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرے دل کے اوپر ٹیس اٹھی، میرے دل کے اوپر یہ بات آئی، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے یارو جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو، ڈھیر لگا دو، ڈھیر لگا کر آگ لگا دو، اس آگ کے اندر علقمہ کو اٹھا کر جلا دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، رو پڑی، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میرا لفظ جگر ہے، اس کو آپ آگ کے اندر ڈالیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں، جس کے اوپر اس کی اماں ناراض ہے یا اس کا ابا ناراض ہے، میں محمد رسول اللہ بھی اس سے ناراض ہوں، میرا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ او اماں اگر تو اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہے، میں محمد رسول اللہ اسے دنیا کی آگ کے اندر جلاؤں گا، اس کی روح قبض ہونے کی دیر ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ میرے بھائی سوچ لے، صحابی رسول ہے، اماں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالو۔ اماں تو اماں ہوتی ہے، میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو۔ جا کر دیکھا گیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی، یہ ماہ مقدس کے اندر اگر آپ کو اللہ نے بڑی عبادات کی توفیق دی، اللہ قبول فرمائے، لیکن یاد رکھنا اگر تیرے گھر کے اندر تیرا ابا ناراض ہے، تیرے گھر کے اندر کسی وجہ سے تیری اماں ناراض ہے، اللہ کا واسطہ ہے اگر اپنی عبادات کی قبولیت چاہتا ہے تو جا کر ان کے پاؤں پڑ جا کر ان کو راضی کر لے۔ ارے آج تو ایسا زمانہ آ گیا کہ نوجوان کے پاس دوست کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج تو وہ زمانہ آ گیا، وہی ماں باپ جنہوں نے انگلی پکڑ کے اس بچے کو بڑا کیا، جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا ہے ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کئی مہینے باپ سے بات نہیں ہوتی، کئی مہینے ماں سے بات نہیں کرتا۔ کیا ہے جی میں کاروبار کے اندر مصروف ہوں، ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے، بیٹے کو پتہ نہیں ہے میری ماں کا کیا حال ہے۔ ارے تجھے دوستوں کا پتہ ہے، تجھے اپنی گھر والی کا پتہ ہے، تجھے اپنے بچوں کا پتہ ہے، لیکن تجھے تیری ماں باپ کا پتہ نہیں ہے۔ اگر کبھی بوڑھی والدہ نے بلا لیا بیٹا ذرا میری بات سننا، اماں جی میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اگر کبھی بیٹے باپ نے بلا لیا بیٹا ذرا میری بات تو سننا، ابا جان آپ کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، میرے کاروبار پہ فرق پڑتا ہے۔ ارے ظالمہ تجھے نہیں پتا یہ جو تیرا کاروبار چلتا ہے، یہ جو تیری زندگی کی بھاگ دوڑ چلتی ہے، یہی بزرگ ہیں سفید بالوں کے ساتھ جب اماں ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ جت پیر ہوئے اٹھ خیر ہوئے، اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں چھوڑ دو اس کو، جو نادانیاں کرتا ہے کرنے دو۔ تمہیں نہیں پتا سفید بالوں کے ساتھ علی المرتضیٰ کی مسجد کے کونے کے اندر رات کو بیٹھ کر اس کا باپ آنسو بہا کے کہتے ہیں اللہ میری اولاد کی خیر کری، اللہ میرے بیٹے دی خیر ہوئے۔ مجھے اس کی حرکتوں کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ان سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ آج تو بعض گھروں کے اندر اتنی ظلم ہے، ناراض نہ ہونا جو حقائق بتا رہا ہوں۔ ماں کو اتنا جرت نہیں ہے کہ فریج میں سے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھا کر پی لے، ماں کو اتنا جرت نہیں ہے کہ وہ بوڑھی ہے ضعیف ہے، تیرے گھر کے اندر فریج بڑا ہوا ہے فروٹ کے ساتھ، وہ ایک سیب اٹھا کر کھا لے۔ اگر تیرے گھر کے یہ حالات ہیں، ناراض نہ ہونا، پھر اللہ کی قسم بھی تیری بات میں اللہ اٹھا کر تیرے منہ پہ مار دے گا، پھر یہ تیری باتیں اللہ کے دربار میں نہیں پہنچیں گی۔ ان بڑے والدین کا خیال کر، ان بزرگوں کا خیال کر، جب تک یہ زندہ ہیں، جب تک یہ بیٹھے ہیں، جب تک یہ دعائیں دے رہے ہیں، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ تیری زندگی کا پہیہ چلا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی
اگر والدین کو تو نے ناراض کیا ہوا یا کسی وجہ سے ناراض ہیں تو سمجھتا ہے شاید وہ راضی ہیں، اپنا بیٹھ کر تنہائی کے اندر سوچ لینا، تنہائی میں بیٹھ جانا اور اپنے آپ سے فیصلہ کر کے پوچھ لینا کتنے دن ہو گئے میں نے اپنی اماں کی خدمت کے اندر جا کر حال احوال نہیں پوچھا، اپنے ابا کی خدمت میں جا کر حال احوال نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر! ارے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے پاؤں دبا کر اللہ کی قسم جنت حاصل کر لو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ فرمائے وہ بدبخت ہے، اور جس کے بوڑھے والدین زندہ ہیں اور ان کی خدمت کر کے وہ بخشش نہ کروا لے وہ بھی بدبخت انسان ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائی، اسی لیے کوئی جتنا بڑا علامہ ہو، جتنا بڑا فاضل ہو، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آج میں اسٹیج کے سامنے اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، یہ میرے باپ کی دعائیں ہیں جنہوں نے مجھے یہ عزت عطا کی ہے۔ آج حضرت مولانا عبد المالک صاحب آپ کے سامنے مصلی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر یہ آپ کے سامنے عزت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر ان سے بیٹھ کے پوچھ لینا آپ کی اماں آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتی تھی۔ اور یہ جو والدین کی دعائیں ہوتی ہیں ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی یہ دعاؤں کا اثر جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر! میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کی عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، ہاں اگر جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں استغفار کرو، ان کے لیے صدقات کرو، ان کے لیے خیرات کرو، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر دو۔ اللہ اکبر! اور فرمایا وہ گناہگار آدمی جو قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناتے توڑتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے قطع تعلقی کا؟ اللہ اکبر! سگا بھائی ہے، جائیداد کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، ہمیشہ کے لیے بول چال بند، بھائی بھائی کے دروازے پہ نہیں جاتا، بھائی کو بھائی کا پتہ نہیں ہے، بھائی کو بھائی کا احساس نہیں ہے۔ بہن نے آ کر اگر بھائی کو کہہ دیا کہ میرا جو جائیداد کے اندر میرے والدین کی طرف سے میرا حصہ آتا ہے وہ مجھے دے دے، اس نے دو گالیاں دی، کہنے لگا تو بڑی بے غیرت ہو گئی ہے۔ ارے وہ بے غیرت نہیں، وہ غیرت والی ہے، اس نے اپنا حق مانگا ہے، اس نے اپنا حصہ مانگا ہے۔ بے غیرت تو ہے جو اس کا حق اس کو نہیں دیتا، بے غیرت تو ہے جو اس کا حصہ اس کو نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! اگر اس طرح ہو گیا، تیرا باپ چلا گیا، اپنی بہنوں کا بھی خیال کیا کر، اگر بہنوں کے ساتھ تیرا قطع تعلقی ہے، بھائیوں کے ساتھ تیری قطع تعلقی ہے، اگر بھتیجوں کے ساتھ تیری قطع تعلقی ہے، بھائیوں کے ساتھ تیری قطع تعلقی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تیری قطع تعلقی ہے، یاد رکھنا پھر اللہ کے ہاں تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ میرے بھائی، خاص کر میں کہا کرتا ہوں بہنوں کا بڑا خیال کیا کر، جب ماں باپ گزر جاتے ہیں یہ جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو بھائی کا بڑا مان ہوتا ہے، بھائی کے اوپر بڑی امید رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بھائی، بے شک بھائی بولتا نہیں ہے، بے شک کتنا عرصہ ہو گیا بھائی نے جا کر حال تک نہیں پوچھا، کتنی خوشیاں گزر چکی، بھائی نے جا کر کوئی خوشی کے اندر اس کے ساتھ کوئی خوشی نہیں بانٹی، کتنی عیدیں گزر چکی ہیں، کسی عید کے اوپر جا کر بہن سے کوئی خوشی شیئر نہیں کی۔ اللہ اکبر! پھر بھی بہن ہے جھولی پھیلا کر کہتی ہے اللہ میرے بھائی دی خیر ہوگے، اللہ میرے بھائی دی خیر کرنا۔ اللہ اکبر! میرے بھائی، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں ہر عید کے اوپر بہن انتظار کرتی ہے میرا بھائی آئے گا، آ کر مٹھائی کا ڈبہ مجھے دے گا، مٹھائی نہ بھی دے آ کر میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھے گا میری بہن بتا تیری کس حال کے اندر گزر رہی ہے، تیری کیسی گزر رہی ہے۔ اگر وہ انتظار کرتی رہی اور تو ایک جائیداد کے ٹکڑے کی خاطر، ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر تو اپنی بہن کے پاس نہ چل کے گیا، یاد رکھنا تو عید کے دن بھی جتنی دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! میرے بھائی، اگر خدا نہ خواستہ بھائی بیمار ہو جاتا ہے، 5 سال 8 سال ہو گئے بہن کے گھر کی طرف نہیں گیا، بہن کو پتہ لگنے کی دیر ہے، ارے یہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے میرا بھائی بیمار ہے، میرا بھائی ہسپتال میں پہنچ گیا، ہم نے ایسی بہنیں بھی دیکھی جو دوپٹے اور بغیر جوتے کے دوڑتی ہیں، بھی پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا بنا۔
راستے کے اندر وہ سوچتی بھی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی تو مجھے آنے نہیں دیتا، پتہ نہیں میرے بھائی اب بھی مجھ سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں گھر میں جا کر بھائی سے حال احوال پوچھوں، پتہ نہیں میری بھابھی مجھے دو باتیں نہ سنا دے۔ اللہ اکبر، ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی بھائی کی محبت کی وجہ سے وہ دوڑتی ہے، جا کے پوچھتی ہے۔ ڈائریکٹ اگر بات نہیں کر سکتی لوگوں سے پوچھ لیتی ہے، ہمسایوں سے پوچھ لیتی ہے میرے بھائی کا کیا حال ہے، اپنے بیٹوں سے پوچھتی ہے۔ عید والے دن یقین کرو بہنیں انتظار کرتی ہیں بھائیوں کا، وہ کسی چیز کی بھوکی نہیں ہوتی، اگر تو کپڑوں کا ایک سوٹ لے جائے گا، اگر مٹھائی کا ایک ڈبہ لے جائے گا، وہ ہاتھ اس کا دل خوش ہوگا، اس کو جو خوشی ملے گی اللہ تجھے دنیا آخرت کی خوشیاں دے دے گا۔ ارے بہنیں تو اتنی انتظار کرتی ہیں کہ اگر عید والے دن ہر خوشی بہن کے گھر ہوتی ہے، باہر موٹر سائیکل آ کے رکتا ہے، بیٹے کو کہتی ہے ذرا بیٹا جا کے دیکھ ذرا میرا بھائی تو نہیں آیا، میرا ویر تو نہیں آیا میرا پتہ کرنے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں، بیٹے بھی ماں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اماں جی یہ کیسا بھائی ہے، یہ کیسا ہمارا ماموں ہے، تجھے تو بر اس کا ہی خیال رہتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، پوری دنیا کو اس نے کارڈ بانٹے، ہمیں اس نے کارڈ نہیں دیا، پوری دنیا کو اس نے بلایا، ہمیں اس نے نہیں بلایا، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس نے ہمیں نہیں بلایا، آج وہ عید کے دن ہمارے پاس کیا کرنے آئے گا۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اگر قطع تعلقی ہے، کسی کی بھائی کے ساتھ بول چال نہیں ہے، کسی کی بہن کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، یہ قطع تعلق ہی ختم کرو، ورنہ اللہ رب العالمین تمہاری عبادات کو قبول نہیں کرے گا۔ ارے جھک جاؤ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی خاطر جھک جاؤ، اللہ کی رضا کی خاطر جھک جاؤ، چلے جاؤ بھائی کے پاس، چھوٹا بھائی ہے چلا جا، بڑا بھائی ہے پھر بھی چلا جا، بہن کے دروازے پہ خود چلا جا، جا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے بہن جو زندگی میں ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جو اپنا حق معاف کرے گا، فرمایا قیامت والے دن وہ آ کر میں محمد الرسول اللہ سے اپنا حق وصول کر لے۔